میں کلام پیش کرتا ہوں شب معراج سے، جس کا تعلق ہے، تمام حضرات اس کو غور سے سنیے گا، اس لیے کہ تاکہ ہمیں بعد میں یہ پچھتاوا نہ ہو کہ ہمیں کوئی اشعار یہ گنگناؤں میں اور آپ حضرات کو سمجھ نہ آئے، محروم رہ جائے، اس لیے توجہ سے سنیے گا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شب معراج، شب معراج، شب معراج، آؤ بتلاتا ہوں میں تمہیں میرے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے کیا، آؤ بتلاتا ہوں میں تمہیں میرے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے کیا، آؤ دکھلاتا ہوں میں تمہیں میرے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے کیا۔ طائف کے رہنے والوں نہ ستاؤ میرے حبیب کو، طائف کے رہنے والوں نہ ستاؤ میرے حبیب کو، اللہ نے معراج کی رات یہ بتایا اپنے حبیب کو، کفر و شرک میں بٹکے ہوئے کیا جانے میرے حبیب کے مقام کو، کفر و شرک میں بٹکے ہوئے کیا جانے میرے حبیب کے مقام کو۔ اللہ رب العزت نے طائف والوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، انہیں ستایا، اللہ رب العزت کو جلا لایا، تو اللہ رب العزت نے طائف والوں کو دکھلایا کہ آؤ اے طائف والوں، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حبیب کا مقام و مرتبہ میرے پاس کتنا ہے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تم کیا جانو اسے۔ تب طائف والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ لایا، تو اللہ رب العزت نے بلا کر فرمایا کہ کفر و شرک میں بٹکے ہوئے کیا جانے میرے حبیب کے مقام کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے رات رات اپنے حبیب کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے رات رات اپنے حبیب کو، جنت و دوزخ دکھلائے بہت سے عجائبات قدرت کا، مشاہدہ کرائے اپنے حبیب کو، مسجد اقصی میں انبیاء کا امام بنائے اپنے حبیب کو، مسجد اقصی میں انبیاء کا امام بنائے اپنے حبیب کو، فوراً دودھ و شراب لے کر حاضر جبریل امی ہو، فوراً دودھ و شراب لے کر حاضر جبریل امی ہو، حضور کرے دودھ
کو پسند، اخترت الفطرت جبریل امی فرمائے اللہ کے حبیب کو حضور کرے دودھ کو پسند، اخترت الفطرت جبریل امی فرمائے اللہ کے حبیب کو۔ اخترت الفطرت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا، یعنی کہ پاک چیز کو چن لیا۔ جب شراب بھی حاضر ہوئی پیالے میں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ بھی لے کر پیش ہوئے جبریل امین، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند کیا؟ دودھ کو۔ حضور کرے دودھ کو پسند، جبریل امی فرمائے اللہ کے حبیب کو۔ پہنچے جبریل امی حضور کو لے کر پہلے آسماں کے دروازے پر، پہنچے جبریل امی حضور کو لے کر پہلے آسماں کے دروازے پر، آسماں کے خازن نے پوچھا کون ہے؟ جبریل امی نے کہا، آسماں کے خازن نے پوچھا کون ہے؟ جبریل امی نے کہا اللہ نے بلایا ہے اپنے حبیب کو، اللہ نے بلایا ہے اپنے حبیب کو۔ آسماں کے خازن نے پوچھا کون ہے؟ جبریل امی نے کہا اللہ نے بلایا ہے اپنے حبیب کو۔ آسماں کے خازن نے مرحبا بہ فنعم المجیء جاء کہتے ہوئے کھولا دروازے کو۔ آسماں کے خازن نے مرحبا بہ فنعم المجیء جاء کہتے ہوئے کھولا دروازے کو، یعنی کہ مرحبا بہ فنعم المجیء جاء کہ آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کہ آپ کا آنا، جب آسماں کے خازن نے، پہلے آسماں کے خازن نے دروازہ کھولا آسماں کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو خازن نے کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید۔ کھلتے ہی دروازہ ہوتے رہے سوال و جواب، کھلتے ہی دروازہ ہوتے رہے سوال و جواب، ساتویں آسمان تک اللہ کے حبیب کو، ساتویں آسمان تک اللہ کے حبیب کو۔ سدرۃ المنتہا پہنچے، بیت معمور دکھائے اللہ اپنے حبیب کو۔ سدرۃ المنتہا پہنچے، بیت معمور دکھائے اللہ اپنے حبیب کو۔ بیت معمور یہ ایسی جگہ، بیت معمور یعنی کہ اس سے جس کے اندر فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، جب پہلے فرشتے جاتے ہیں انہیں دوبارہ وہاں جانے کی آرڈر یعنی جانے کی اجازت نہیں ملتی، ایک ہی مرتبہ انہیں وہاں عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح وہ جب نکل گئے اور فرشتے آتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جو پہلے جا چکے فرشتے، انہیں دوبارہ جانے کی اجازت وہاں عبادت کرنے کے لیے نہیں۔ کتنا بلند مقام ہے، دیکھیے سنیے گا۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ معراج کی رات نماز کا تحفہ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو،
معراج کی رات نماز کا تحفہ اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو، الہی بنا دے پابند نماز کا طالب کو، الہی بنا دے پابند نماز کا طالب کو، آؤ بتلاتا ہوں میں تمہیں میرے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے کیا، آؤ دکھلاتا ہوں میں تمہیں میرے حبیب کا مقام و مرتبہ ہے کیا۔ محترم حضرات، کلام